السلام علیکم سامعین کرام، اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے رجبعام یا اجبعام سے لے کر حضرت عزیر علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے تاریخ و حالات اور مختلف واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ اس میں تقریباً 4 انبیاء کا تذکرہ مع بخت نصر ہوگا اور بنی اسرائیل کا نیک بادشاہوں کا ذکر بھی ہوگا۔ ہم اس نشست میں بیت المقدس کی تباہی کا ذکر بھی کریں گے اور دوبارہ بیت المقدس کس طرح آباد ہوا وہ بھی بیان کریں گے اور بخت نصر کے بارے میں بھی معلومات دیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے موت کے بعد ان کا بیٹا رجبعام بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اس نے 17 سال بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ممالک متفرق ہو گئے، جس میں 2 قبیلوں پر رجبعام کا بیٹا ایبا بادشاہ بنا۔ ایبا کے بعد اس کا بیٹا بھی انہیں 2 قبیلوں کا حکمران بنا، یعنی یہودا اور بنیامین کی اولاد کا، یہاں تک کہ 41 سال تک کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بقول وہب ابن منبہ، ایبا یعنی سلیمان علیہ السلام کا پوتا گمراہ ہو چکا تھا، یعنی شیطان نے اسے گمراہ کیا تھا اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر 2 بتوں کی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی ان کی پوجا کی طرف بلاتا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اکثر لوگ گمراہ ہوئے تھے۔ وہ موت تک بتوں کی پوجا کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا، جس کا نام عصا ابن ایبا تھا۔ وہ بہت نیک آدمی تھا، ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ عصا نے اعلان کرایا کہ کفر اپنے ماننے والوں کے ساتھ ختم ہو گیا اور ایمان اپنے پیروکاروں کے ساتھ زندہ ہو گیا، لہٰذا بتوں کو توڑ دیا گیا۔ اور اس نے مزید کہا، واللہ جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے اور اسے اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ جب قوم نے یہ اعلان سنا تو انہوں نے شور و غل مچایا۔ وہ سب عصا کی والدہ کے پاس آئے اور اس سے شکایت کی کہ تمہارے بیٹے کا رویہ ہمارے معبودوں کے بارے میں سخت ہے، اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کی والدہ نے سن کر انہیں بتوں کے بارے میں بات کرنے کی حامی بھر لی۔ ایک روز بادشاہ اپنے قوم کے سردار، معززین اور رعایا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران اس کی والدہ وہاں آئی۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اسے بطور عزت و احترام بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن والدہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا، تو میرا بیٹا نہیں، تو میری بات نہیں مانتا۔ اے میرے بیٹے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تو نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑے امتحان میں مبتلا کیا ہے اور انہیں ان کے دین کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اگر تو نے میری بات کو ٹھکرایا اور میرے حق کو نہ پہچانا تو تو اپنے باپ کی نسل سے نہیں، تو بادشاہت کا مستحق نہیں۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے جواب دیا، اے امی جان، جس طرح یہ مناسب نہیں کہ میرے دسترخوان سے دوست و دشمن کھانا کھائے، اسی طرح یہ بھی مناسب نہیں کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں۔ بیٹے نے ماں سے مزید کہا، اگر تو غیروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرے گی تو ہدایت پائے گی، ورنہ تو گمراہ ہو جائے گی۔ ماں نے کہا، میں اپنے بتوں کو اور اپنے آبا کے مذہب کو تیرے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گی۔ بادشاہ نے کہا، اے امی جان، آپ کی اس بات نے میرے اور آپ کے درمیان رشتہ ختم کر دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے دربار سے نکال کر دور کسی جگہ لے جایا جائے۔ جب وہاں پر موجود لوگوں نے ماں اور بیٹے کے درمیان یہ مکالمہ سنا تو ان کے دلوں میں بادشاہ کا رعب بیٹھ گیا۔ وہ بادشاہ کے مطیع ہو گئے اور ان کا ہر قسم کا حیلہ ختم ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ جب اس نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگوں نے اور بھی بہت سی تدابیر اختیار کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیریں ناکام کر دی۔ ہندوستان میں زرخ نامی ایک بادشاہ تھا۔ یہ بڑا ظالم اور فاسق حکمران تھا، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا تھا۔ جب عوام نے زرخ نامی بادشاہ کے بارے میں سنا تو وہ شام سے ہندوستان چلے آئے تاکہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کے خلاف زرخ نامی بادشاہ کو بھڑکائے۔ لہٰذا اب وہ لوگ زرخ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وہ لوگ ہندوستان کے بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولے، ہم آپ کے غلام ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ میرے سامنے اپنا تعارف کرو۔ انہوں نے کہا، ہم نسلاً بنی اسرائیل ہے اور سرزمین شام سے آئے ہیں۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اپنے بادشاہ کے خلاف آپ کو شکایت کریں۔ انہوں نے مزید کہا،
ہمارے ہاں ایک نوعمر اور کمعقل بادشاہ بنا جس نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا اور ہماری عبادت کو غلط اور ہماری آباء کو گمراہ کہا۔ ہم آپ کی خدمت میں اس کی اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ ہمارے بادشاہ بننے کے زیادہ لائق ہے۔ ایسا کرے کہ آپ سرزمین شام پر حملہ آور ہو جائے۔ اس زمین میں ایسا کوئی بھی نہیں جو آپ کا مقابلہ کر سکے۔ وہ لوگ جنگ کے لیے اپنے اموال آپ کے حوالے کر دیں گے۔ زرح نے کہا، ہرگز میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کروں گا اور میں ان سے جنگ بھی نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بھی میرے زیادہ فرمان بردار ہو، اس لیے پہلے میں اپنے جاسوس بھیجوں گا۔ اگر معاملہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ تم نے کہا ہے تو میں تمہیں اس زمین کا حاکم بنا دوں گا، اور اگر تمہارا جھوٹ ظاہر ہوا تو تمہیں سخت سزا دوں گا۔ اس کے بعد زرح نامی بادشاہ نے تاجروں کی بیس میں اپنے جاسوسوں کو فلسطین بھیجا، اور بادشاہ نے انہیں یہ ہدایت بھی کیے کہ وہاں کے حالات، حکومت، عوام، فوج، دریا، داخلی اور خارجی راستوں، سہولیات، مشکلات کے بارے میں مجھے آگاہ کرنا۔ جاسوسوں نے اپنے ساتھ یاقوت، مرجان اور قیمتی کپڑے لے لیے اور فلسطین روانہ ہوئے، تاکہ جب بنی اسرائیل انہیں دیکھے تو مرعوب ہو اور دیکھتے ہی انہیں خریدنے لگ جائے۔ جب بادشاہ کے جاسوس فلسطین پہنچے تو انہوں نے اپنا سامان اتارا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور انہیں خریدنے کی دعوت دی، لیکن لوگ ان کے سامان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اب انہوں نے مہنگی اور عمدہ چیزوں کو کم داموں میں فروخت کرنا شروع کیا تاکہ وہاں کے لوگ انہیں رہنے دے، ملک سے نکال نہ دے اور یہ ان کے حالات معلوم کر لے اور بادشاہ کی ہدایت کے مطابق تحقیقات مکمل کرے۔ ان جاسوسوں نے اپنا عمدہ سامان اور موتی، ہیرے اور یاقوت بادشاہ کو ہدیہ دینے کے لیے چھپا رکھے تھے۔ یہ وہاں کے لوگوں سے بادشاہ کے حالات پوچھتے اور کہتے کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہم سے کوئی چیز نہیں خریدتا۔ اگر وہ غنی ہے تو مختلف قسم کا عمدہ سامان ہے جو اس کے خزانے میں بھی موجود نہیں، اور اگر وہ محتاج ہے تو ہمارے پاس کوئی نہیں آتا تاکہ ہم اسے یہ چیزیں بلا معاوضہ دے دیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ وہ بہت مالدار ہے، اس کے پاس ایسے خزانے ہیں جو کسی کے پاس نہیں۔ اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خزانہ ہے۔ ان جاسوسوں نے پوچھا کہ ان کا جنگی انداز کیا ہے اور اس کے کتنے لشکر ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ اس پر حملہ کرے تو کیا کرے گا؟ کتنے لشکروں کو استعمال کرے گا؟ گھوڑ اور شہ سواروں کے ذریعے مقابلہ کرے گا یا اس کے کثیر خزانوں اور مال و دولت کا رعب دوسروں پر پڑ جائے گا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کا لشکر کم اور اس کی قوت کمزور ہے، البتہ اس کا ایک دوست ہے جسے یہ پکارتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ دوست کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ آسمان سے اوپر رہتا ہے۔ یہ جاسوس ان ساری باتوں کو لکھتے رہے۔ پھر ایک روز بادشاہ کے دربار میں آئے اور کہا، یہ بادشاہ، ہمارے پاس اپنے ملک کے کچھ ہدایہ ہے، ہم انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ ہم سے خریدنا چاہے تو کم داموں میں فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ کھول کر سامنے کر دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا یہ چیزیں اور ان کے استعمال والے ہمیشہ باقی رہے گے؟ وہ بولے، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ یہ بھی فنا ہو جائے گی اور ان کو استعمال کرنے والے بھی۔ یہ سن کر بادشاہ نے جواب دیا کہ پھر مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ واپس آ گئے۔ بادشاہ نے ان کے ہدیے ان کو لوٹا دیے۔ بیت المقدس سے سفر کا آغاز کر کے واپس زرح کے پاس پہنچے اور جو کچھ انہوں نے حالات لکھے وہ سب کھول کر سامنے رکھ دیے اور سارے حالات زبانی بھی سنائے اور عصا کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اس کے بعد زرح نے مختلف شہروں میں اپنے خطوط بھیجے تاکہ فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے فوج کو جمع کر لے۔ اس خطوط کے جواب میں لوگ ہر طرف سے اکٹھے ہو گئے اور ان سواروں، گھڑ سواروں، پیادوں اور دیگر لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ جب تمام اسلحہ اور فوجیں تیار ہو گئی تو بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا۔ پھر زرح نے کہا، اس کا دوست کہاں ہے؟ کیا وہ مجھ سے بچ سکتا ہے؟ اگر عصا اور اس کا صدیق مجھے اور میرے لشکر کو دیکھ لے تو میرے ساتھ جنگ کرنے کی جرت نہ کرے۔ ان قریب عصا قیدی بن کر میری زمین میں داخل ہوگا۔ زرح عصا کے بارے میں نازیب الفاظ استعمال کرتا رہا یہاں تک کہ یہ سارے حالات عصا تک پہنچے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، جس طرح آپ نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں ہلاک کیا اور موسیٰ کو نجات دی، اسی طرح زرح اور اس کے لشکر کو بھی ہلاک کر دیجیے۔ خواب میں عصا کو یہ دکھایا گیا کہ میں نے تیری بات سن لی ہے، ان قریب میں اپنی قدرت کے ساتھ زرح اور اس کے لشکر کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جو ظاہر اور واضح ہوگا۔ ان کا مال غنیمت تیرے لیے حلال کر دوں گا اور ان کے لشکروں کو تیرے آگے ذلیل کروں گا، تاکہ زرح کو پتہ چل جائے کہ عصا کے دوست کا مقابلہ کرنا اور اس کے لشکر کو شکست دینا آسان نہیں۔
زرح اپنے ساتھ لشکروں کو لے کر آگے بڑھا یہاں تک کہ ترشیش کے ساحل پر آیا۔ جب وہاں سے ایک دن کے فاصلے پر رہ گیا تو وہاں کی ساری نہریں بند کر دی اور راستوں کے نشانات مٹا دیے۔ پھر جب زرح بیت المقدس سے 2 مراحل کی مسافت پر پہنچ گیا تو اس نے اپنے لشکر کو بیت المقدس کی طرف متفرق انداز میں بھیج دیا۔ ان کے لشکروں سے وہاں کے میدان اور پہاڑ سب بھر گئے۔ جب عصا کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے چند جاسوس بھیجے تاکہ ان کی تعداد اور حالت کا اندازہ لگائے۔ ان لوگوں نے جا کر ایک ٹھیلے کی چوٹی سے ان کو دیکھا اور پھر واپس آ کر کہا کہ ہم نے اتنے زیادہ لوگ کبھی نہیں دیکھے اور اتنے دستوں، ہاتھی بانوں، گھڑسوار اور شہ سوار کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ جب وہاں کے لوگوں نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے اپنے کپڑے پاٹ ڈالے اور ایسے حال میں بادشاہ کے پاس آئے اور کہا اپنے دوست اور رب سے مدد مانگو جس کی نصرت کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا اور جس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا تھا۔ اگر وہ ہم سے یہ مصیبت دور کر دے تو ٹھیک، ورنہ ہم اپنے آپ کو دشمنوں کے آگے ڈال دیں گے، شاید وہ ہم پر رحم کا کر ہمیں قتل نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا معاذ اللہ، ہم اپنے آپ کو کفار کے آگے نہیں پھینک سکتے اور میرا رب اس وقت تک مدد نہیں کرتا جب تک خوب گڑ گڑا کر اس سے دعا نہ مانگی جائے۔ انہوں نے کہا یہ کام آپ کر لیں گے، شاید وہ آپ کی دعا قبول کر کے ہماری کمزوریوں پر رحم کرے، اس لیے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد عصا اپنے عبادت والے کمرے میں گیا اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ادھر بنی اسرائیل کے علماء باہر دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ آج اپنے بندے کی دعا قبول فرما، اسے دشمنوں کے حوالے نہ کر، دیکھ وہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ اپنی والدہ اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تیرے ہی بات مانتا ہے۔ عصا سجدہ کی حالت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند طاری کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منادی آیا اور کہنے لگا بلا شبہ دوست کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں ضرور تیرا مدد اپنے فرشتوں کے ذریعے کروں گا۔ عصا اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا، اس نے قوم کو خوشخبری سنائی۔ ایمان والوں نے تصدیق کی، منافقین نے اسے جھٹلایا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جب عصا داخل ہوا تھا تو تب بھی لنگڑا تھا اور اب باہر آئے ہے تو بھی لنگڑا ہے۔ اگر یہ سچا ہوتا تو اللہ اس کی ٹانگوں کو صحیح کر دیتا۔ یہ ہمیں بلا وجہ امیدیں دلا رہا ہے۔ جب یہ بادشاہ انہیں یہ خوشخبری سنا رہا تھا تو اس وقت زرخ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس کے پاس ایک خط تھا جو زرخ نے عصا کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں اس نے عصا کی قوم کو گالیاں دی تھی، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی تھی اور یہ درج تھا اپنے اس دوست کو بلاؤ جس کی وجہ سے تو نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، تاکہ تیرا دوست مقابلہ کرے، تاکہ واضح ہو جائے کہ نہ وہ نہ کوئی اور میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب عصا نے یہ خط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، وہ روتا ہوا پھر اپنی عبادت گاہ میں داخل ہوا اور ان خط کو اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلا دیا اور پھر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تم اپنے شہ سواروں کو جمع کرو اور پھر تم اپنے پیروکاروں کو لے کر زمین کے بلند حصے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ عصا باہر آیا، قوم کو دیے گئے حکم سے آگاہ کیا، چنانچہ 12 سردار اس کے ساتھ ہوئے، ہر ایک کے ساتھ اس کے قبیلے کے چند افراد بھی تھے۔ جب وہ شہر سے باہر نکلے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں اس طرح رخصت کیا کہ گویا یہ پھر دنیا میں نہیں آئے گے۔ یہ زرخ کے سامنے بلند جگہ پر کھڑے ہو گئے جہاں سے زرخ کا لشکر نظر آ رہا تھا۔ جب زرخ نے اس لشکر کو دیکھا تو بطور طنز اپنے سر کو جھٹکا دیا اور کہا میں نے صرف ان لوگوں کے لیے شہر کو چھوڑا اور اتنا مال خرچ کیا۔ پھر زرخ نے ان جاسوسوں کو بلایا جو تاجروں کی بیس میں فلسطین آئے تھے۔ زرخ نے اپنے جاسوسوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ عصا کے پاس بہت خزانے ہیں اور اس کا ایک دوست ہے جو بڑا طاقتور ہے اور اس کے پاس لشکر عظیم ہے۔ پھر غصے میں آ کر ان کے قتل کا حکم دے دیا، چنانچہ ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ پھر زرخ نے کہا کہ میں اس قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کروں، ان کی تعداد تو ہمارے لشکر کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے، میں ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ عصا نے جواب دیا اے بدبخت، اس جنگ میں اللہ میرے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ خدا ہو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ چنانچہ جب زرخ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہوا اور انہوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے عصا کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے۔ پھر ان فرشتوں نے زرخ کی قوم پر تیر اندازی کی، ہر تیر اپنے نشانے پر جا کر لگا، جس سے زرخ کے تمام لشکر ہلاک ہو گئے۔ جب زرخ نے یہ حالت دیکھی تو پیٹ پیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ زرخ بھاگ کر سمندر پر پہنچا، وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ باقی ماندہ لشکر کے آدمی بھی تھے۔ انہوں نے کشتیاں تیار کیے اور ان میں سوار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر میں طوفان بھیجی جس سے انہیں کی کشتیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹوٹ گئے اور زرخ اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے۔ عصا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے
پھر اسا اور بنی اسرائیل نے ہلاک شدہ لشکر سے مال غنیمت جمع کر لی۔ اسا کے بعد اس کا بیٹا یہوشات بادشاہ بنا۔ 25 سال میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کی چچا زاد بہن اتیلیہ بادشاہ بنی۔ اسے غزلیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی بہت سی اولاد قتل ہو گئی، صرف یواش ابن اخزیہ باقی رہا۔ یواش اور اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کی حکومت 7 سال تک رہی۔ اس کے بعد یواش بادشاہ بنا، یہاں تک کہ اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کی حکومت 40 سال تک رہی۔ اس کے بعد یوتام ابن عوزیہ نے اپنے انتقال تک حکومت کی، جو کہ 16 سال پر مشتمل ہے۔ پھر اس کا بیٹا جاز ابن یوتام اپنی موت تک بادشاہ رہا۔ اس کا دور حکومت بھی 16 سال ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حزقیہ بادشاہ بنا اور وہ بھی اپنے انتقال تک بادشاہ رہا۔ اسی بادشاہ کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے شیعہ علیہ السلام پیغمبر بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت شیعہ ابن امسیہ ان انبیاء میں سے ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے اور تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ ان کے دور میں سرزمین بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ تھے، جو اپنے زمانے کے نبی شیعہ علیہ السلام کی مذہبی اوامر و نواہی کے جملہ معاملات میں اطاعت کیا کرتا اور اپنی قوم کو ان کی پابندی کا حکم دیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے تمام بنی اسرائیل اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور وہ ان میں بہت مقبول تھا۔ کچھ عرصہ بعد حزقیہ کے ٹخنے میں قرحہ پیدا ہوا اور وہ شدید مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اسی زمانے میں بابل کے بادشاہ سخاریب نے بیت المقدس پر حملے کا ارادہ کیا۔ بعد ازاں اس نے 6 لاکھ فوجیوں کے ساتھ بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی۔ حضرت شیعہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے اور کہا، اے بنی اسرائیل کے حاکم، بابل کا حکمران سخاریب یہاں پر اترا ہے اور اس کا لشکر 6 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ہے، جس سے لوگ بہت گھبرا چکے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، ان حالات کے بارے میں کیا آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی کہ جس میں بتلایا گیا ہو کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور اس سخاریب اور اس کے لشکر کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ فی الحال اس معاملے کے متعلق کوئی وحی نہیں آئی، البتہ کچھ دن بعد حضرت شیعہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ بادشاہ کو حکم کرو کہ وہ حسب منشاء اپنا جانشین مقرر کر لے، کیونکہ اس کی موت قریب ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو بادشاہ قبلہ روح ہو کر تسبیح و تحلیل شروع کر دی اور صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پر رحم کیا اور حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اسے خوشخبری سنا دے کہ اللہ نے تیرے رونے کی وجہ سے تجھ پر رحم کیا اور تیری زندگی میں 15 سال کا اضافہ کر دیا ہے اور موت مؤخر کر دی ہے، اور تجھے تیرے دشمن سخاریب سے نجات دے دی ہے۔ جب حضرت شیعہ علیہ السلام نے یہ خبر بادشاہ کو سنائی تو اس کی پریشانی اور غم جاتا رہا اور وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا۔ جب اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو حکم دے کہ وہ انجیر کا پانی لے کر اپنے پوڑے پر ڈالے تو وہ تندرست اور شفایاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہ عمل کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف اللہ نے سخاریب کے لشکروں پر موت بھیج دی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے صرف بادشاہ سخاریب اور اس کے 5 ساتھی بچ گئے۔ ان میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے آدمی بھیجے تو وہ ان کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ اس نے ان کو بیڑیاں پہنا دی اور ان کو سزا دینے اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے 17 دن تک شہروں میں چکر دلاتا رہا، اور ان میں سے ہر ایک کو دن میں جو کی 2 روٹی کھانے کے لیے دیتے۔ پھر ان کو قید خانے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی شیعہ کی طرف وحی بھیجی کہ بادشاہ کو کہو کہ سخاریب اور ان کے ساتھیوں کو قید و بند سے آزاد کرو اور ان کو ان کے ملک و علاقے میں بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ جب وہ لوگ واپس ہو گئے تو سخاریب نے اپنے قوم کو اکٹھا کیا اور اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے ان کو خبردار کیا۔ تو اس کے جادوگر اور کاہنوں نے سخاریب سے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی آپ کو ان کے پروردگار ان کے انبیاء کے متعلق بتا دیا تھا، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے رب کی مدد کی موجودگی میں ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ سخاریب کی وجہ سے اللہ نے اس کی قوم کو خوفزدہ کر دیا۔ پھر 7 سال بعد سخاریب بھی فوت ہو گیا۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ فوت ہو گئے تو ان کا معاملہ بگڑ گیا، شر و فساد پھیل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیعہ کی طرف وحی فرمائی۔ انہوں نے ان کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو ان کے انجام سے خبردار کیا۔
کہ اگر وہ لوگ ان کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب شیعہ اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ ان سے بھاگے اور ایک درخت کے پاس گزرے تو وہ ان کے لیے پٹ گیا۔ آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن شیطان نے ان کے کپڑے کا ایک کونا پکڑ کر ظاہر کر دیا۔ جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے آرا لا کر درخت پر رکھا اور درخت کو آپ سمیت چیر دیا۔ شیعہ بنی اسرائیل کی انبیاء میں سے وہ پہلا نبی تھا جس کو اپنی ہی قوم نے شہید کر دیا۔ یہاں سے بنی اسرائیل نے اپنی ہی انبیاء کو قتل کرنے کی ابتدا کی۔ جب بنی اسرائیل کی یویاحین بادشاہ کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے زمانے میں آرمیہ ابن حلقیہ مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی تھا۔ وہ لاوی ابن یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ ایک دن آرمیہ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں تجھے کون زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہے جو مجھے زیادہ یاد کرتا ہے، جو میری یاد میں رہ کر مخلوق سے بے خبر ہو جاتے ہیں، جن کو فنا کے وسوسے پریشان نہیں کرتے اور نہ باقی رہنے کی زیادہ باتیں اور خواہش کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے دنیا کی عیش و عشرت پیش کی جاتی ہے تو وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، اور جب معاش میں تنگی کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی محبت کا عطیہ دوں گا اور ان کی خواہشات سے بڑھ کر ان کو دوں گا۔ وہب ابن منبہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں معاصی کی کثرت ہونے لگی تو انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کو، جنہیں ارمیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ ظہر اور عصر کے درمیان اپنی قوم کو جمع کر کے ان سے کہے کہ ان کے دل تو ہے لیکن وہ احساس سے خالی ہے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے 2 کان بھی ہے لیکن وہ سننے سے قاصر ہے۔ وہ بھول گئے کہ ہم نے ان کے اسلاف کو عزت بخشی تھی، لیکن وہ اب اپنے اسلاف کی روش چھوڑ کر پھر معاصی پر اتر آئے ہیں۔ ان کے کاہنوں نے انہیں دوبارہ شرک پر مائل کر دیا ہے۔ تو ہم بھی اپنے جلال کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اب ہم ان کی حرکات کے مطابق ان سے سلوک کریں گے۔ ہم ان کے اوپر ایک جابر حاکم کو مسلط کر دیں گے جو باہر سے آئے گا، جس کے ساتھ بادلوں کی طرح فوج امٹ کر آئے گی۔ وہ تمہاری عمارتوں کو منہدم کر دے گے اور تمہاری بستیوں کو ویران اور خرابوں میں تبدیل کر دے گے۔ تمہارے لیے نہ آسمان سے قطرہ بارش ہوگی، نہ تمہاری زراعتی زمینوں سے غلہ کا ایک دانہ اگے گا، نہ سبزی اگے گی، یعنی ہم تمہاری رزق سے وہ برکت ختم کر دیں گے۔ آرمیہ کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل نہ صرف طرح طرح کی بدعمالیوں اور معاصی میں مبتلا ہو گئے بلکہ قتل انبیاء کے بھی مرتکب ہوئے تھے، اور یہ ان کے زوال کا باعث ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آرمیہ کے ذریعے انہیں اپنے عذاب و انتقام سے ڈرانے کے باوجود جب بنی اسرائیل اپنی حرکات کبیز سے باز نہ آئے تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی سوچی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل والوں نے اپنی آرمیہ کو کاذب ٹھہرایا اور انہیں قید کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور وہاں قتل و غارت کی انتہا کر دی۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں کو، جن میں جوان اور بوڑھے سبھی شامل تھے، تاطیق کیا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کو سر بازار پھرا کر ذلیل کیا، ان کی تمام شاندار عمارتیں منہدم کر دی۔ بیت المقدس میں گھوڑے باندھے، سور ذبح کیے اور طرح طرح کی دوسری قبیح حرکات کیے۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے سرداروں اور بادشاہوں کے 70,000 جوان لڑکوں کو صرف بیت المقدس میں قتل کیا اور 80,000 کو قید کر کے اپنی وطن بابل لے آیا اور باقی ماندہ لوگوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس وقت بنی اسرائیل گروہ میں بٹ گئے، کچھ قبیلے حجاز یثرب میں آباد ہو گئے اور کچھ وادی القرا اور مصر اور دیگر علاقوں میں آباد ہو گئے۔ جب بخت نصر نے سب کچھ کر دیا تو کسی نے بخت نصر کو آگاہ کر دیا کہ بنی اسرائیل نے ایک شخص کو قید میں ڈال دیا ہے اور وہ ان کو آنے والے حالات سے ڈرایا کرتے تھے۔ پھر بخت نصر کے حکم پر آرمیہ علیہ السلام کو قید سے رہا کر دیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تو اپنی قوم آنے والے حالات سے ڈرایا کرتے تھے؟ آرمیہ علیہ السلام نے بتایا کہ ہاں، لیکن میری قوم نے مجھ کو کاذب ٹھہرایا اور انہوں نے مجھ کو قید کر ڈالا۔ بخت نصر نے کہا کہ یہ کتنا بری قوم ہے جو اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بعد بخت نصر واپس بابل چلا گیا اور آرمیہ علیہ السلام وہی رہ گئے۔ بیت المقدس اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل تعمیر کیا تھا، جس کو معبد سلیمانی کہا جاتا تھا، اب وہ تباہ ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر کی قید میں دانیال علیہ السلام اور عزریہ، جس کو عزیر علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، یہ اس وقت بچے تھے، شامل تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ بخت نصر نے 2 شیر پالے ہوئے تھے،
اور ان کو ایک کنویں میں رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ دانیال علیہ السلام کو قید کر کے لایا اور ان کو کنویں میں شیروں کے آگے ڈال دیا، لیکن شیروں نے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ دانیال علیہ السلام وہاں جتنا عرصہ اللہ نے چاہا ٹھہرے رہے۔ پھر دانیال علیہ السلام کو عام لوگوں کی طرح کھانے اور پینے کی چاہت و ضرورت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شام کے علاقے میں حضرت آرمیا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کرے۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ میں ارض مقدسہ میں ہوں اور دانیال عراق کے شہر بابل میں ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میرے حکم کے مطابق آپ کھانے کی تیاری کرے، وہاں تک تجھے اور تیری تیار شدہ چیزیں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جس نے انہیں اور ان کی تیار کردہ چیزوں کو وہاں بابل میں کنویں کے پاس پہنچا دیا۔ جب وہ اندر گئے تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، تم کون ہو؟ آپ نے کہا، آرمیا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنے یاد کرنے والوں کو بھولتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ انہیں امت محمدیہ کے لوگ دفن کرے۔ جب ابو موسیٰ اشعری نے تستر فتح کیا تو انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آیا، اور یہ بھی یاد آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص دانیال علیہ السلام کی نشان ہی کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے وہاں ان کی میت یا قبر کی تلاش شروع کر دی، اور انہیں وہ تابوت مل گیا جس میں ان کی میت رکھی ہوئی تھی، جو بالکل صحیح و سالم تھی، اور ان کے سرہانے وہ مصحف آسمانی رکھا ہوا تھا جو ان پر نازل ہوا تھا، اور وہ ابو موسیٰ ہی تھے جنہوں نے اسے عربی زبان میں منتقل کرا کے پڑھا تھا، اور پھر اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوایا تھا۔ اسی روایت میں یہ بھی درج ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے دانیال کی میت کو شناخت کے لیے تستر کے کچھ بوڑھے لوگوں کو طلب کیا تھا، اور انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ دانیال کے زمانے کے بادشاہ نے یوں تو بے شمار لوگوں کو قتل کرایا تھا، لیکن دانیال کو وہ انگوٹھی دے کر چھوڑ دیا تھا جو ان کے ہاتھ میں تھی، جس کے نگینے پر ان کی تصویر تھی، اور اس کے دونوں طرف دو شیروں کی تصویریں تھیں جو زبان باہر نکالے ان کے پاؤں چاٹ رہے تھے۔ جن لوگوں کو ابو موسیٰ اشعری نے دانیال کی میت کو شناخت کے لیے طلب کیا تھا، انہوں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ ان کے بزرگوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ایسی انگوٹھی صرف دانیال ہی پہنا کرتے تھے، اور اس کے نگینے پر جو نقش تھا وہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کی حفاظت کرتا ہے انہیں شیر تک نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ان کے پاؤں اپنی زبانوں سے چاٹنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی فرد نے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ جب تم لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کو تابوت میں پایا تو ان کے جسم کا کوئی حصہ تبدیل ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ گدی پر کچھ بال تبدیل ہو گئے تھے، کیونکہ زمین انبیاء کرام کے جسم مبارک کو نہیں کھاتی اور ان کے جسموں کو بوسیدہ نہیں کرتی۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ ہم نے دن کے وقت 13 قبریں الگ الگ کودی، اور جب رات ہوئی تو ہم نے اسے دفن کر دیا اور ان قبروں کو برابر کر دیا تاکہ ہم اس کی قبر کو پوشیدہ رکھ سکیں اور لوگ قبر کودنے کی کوشش نہ کریں۔ اس روایت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کو جو مال غنیمت تستر میں ملا تھا وہ انہوں نے شریعت کے مطابق اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام کی وہ انگوٹھی بطور یادگار خود پہن لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آرمیا ابن حلقیہ کو وحی کی کہ وہ بیت المقدس کی اثر نو تعمیر کرے، تو انہوں نے وہاں پہنچ کر اسے بالکل ایک کنڈرات کی صورت میں پایا، تو وہ سوچنے لگے کہ نہ جانے کتنے عرصہ مجھے بیت المقدس کی تعمیر کرنے میں لگ جائے گا اور یہ شہر بھی پھر کہیں آباد ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی، اور اسی نیند کی حالت میں انہیں 70 سال گزر گئے۔ آرمیا اپنے ساتھ اپنا گدا اور کانا بھی بیت المقدس لے گئے تھے۔ بہرکیف اب بخت نصر کے ہاتھوں بیت المقدس کی تباہی کو 120 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکے تھے، اور اس دوران میں بابل کا وہ پہلا بادشاہ جس کے ساتھ رہ کر بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا مر چکا تھا، اور بادشاہت اس کے بیٹے لہراسپ کے حصے میں آئی تھی۔ پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا یشتاس بابل کا بادشاہ ہو گیا تھا، اور اس نے بابل پر 120 سال حکومت کی تھی، جبکہ اس سے قبل لہراسپ کے زمانے میں بخت نصر بھی فوت ہو چکا تھا۔ تاہم یشتاسپ نے بابل سے شام جا کر بیت المقدس کی ویرانی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور یہ بھی دیکھا تھا
کہ اس کے کنڈرات میں درندوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ یہ دیکھ کر یشتاسپ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جنہیں بخت نصر بیت المقدس سے گرفتار کر کے اور غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا، آزاد کر کے یہ اجازت دے دی تھی کہ ان میں سے جو چاہے وہاں سے اپنی آبائی سرزمین فلسطین واپس جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ فلسطین واپس آ گئے اور انہوں نے بیت المقدس کی اثر نو تعمیر بھی کر لی تھی، اور اس دوران میں آل داؤد وہی کا ایک شخص ان کا حکمران رہا۔ جب ارمیہ اپنی 70 سالہ نیند سے بحکم خداوند بیدار ہوئے تو وہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے اور پکار اٹھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے تمام دنیا پر حکومت کی تھی، اس نے بہت سے قوموں کو اپنے زیر اثر کیا تھا، اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کی مقدس کتاب توریت کو بھی ضائع کیا تھا۔ بخت نصر وہی تھے جس نے اپنے دادا کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کرنے کی ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کی دعا پر ان کا لشکر نیست و نابود کیا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی شیعہ کا قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہوں پر بخت نصر مسلط کیا۔ بخت نصر کا نسب نامہ یہ ہے: بخت نصر ابن نیوزلادان ابن سخاریب ابن لابیہ ابن سلاموز ابن داود ابن تامی ابن حامل ابن حرمان ابن خودی ابن حمول ابن درہی ابن قمائل ابن سوامہ ابن رغمہ ابن غرود ابن کوش ابن حام ابن نوح علیہ السلام۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بخت نصر یا بخت رشا یہ عجمی شخص تھا، اس کے والد کا نام جوزرز تھا۔ یہ 300 سال سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہا۔ سعید ابن جبیر سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، جب وہ اس آیات پر پہنچا کہ ہم نے تمہارے مقابلے میں ایسے بندے بھیجے جو بڑے جنگجو تھے، تو وہ رونے لگا۔ اس نے قرآن مجید کو بند کیا، پھر اس نے دعا کی: اے اللہ، جس شخص کے ذریعے بنی اسرائیل کی ہلاکت واقع ہوئی وہ مجھے دکھا دیجئے۔ اسے خواب میں دکھایا گیا، وہ ایک مسکین تھا جس کا نام بخت نصر تھا، اور ایک بنی اسرائیل کا مالدار آدمی تھا۔ وہ اپنے ساتھ سامان و دولت لے کر بابل کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے ایک گھر کرایہ پر لے لیا اور اس میں سکونت اختیار کی۔ پھر اس نے تمام مال و دولت غریبوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کو کہا کہ کیا کوئی مسکین باقی رہ گیا تاکہ میں اس کے ساتھ امداد کروں؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک مسکین رہ گیا ہے جو کہ بیمار ہے، اس کا نام بخت نصر ہے۔ جب یہ مالدار شخص اس کے پاس پہنچا تو اس کی عیادت کی اور اس سے لباس پہنایا اور بہت سا مال بھی دیا، یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گیا۔ پھر اس سے واپس آنے کی اجازت مانگی تو اب بخت نصر رو پڑا۔ اس اسرائیلی نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا ہے، لیکن میرے پاس اس کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ وہ بولا، ایک چیز ہے کہ جب تو بادشاہ بنے گا مجھے عطا کرے گا۔ بخت نصر نے جواب میں کہا، کیا آپ میرے ساتھ استہزاء کرتے ہیں؟ تجھے تیرے سوال کے مطابق عطا کرنے سے کوئی چیز مانی نہیں، مگر یہ بات ہے جو تم میرے متعلق کر رہے ہو۔ اسرائیلی یہ سن کر رونے لگا کہ اللہ جس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد وہی ہو گیا جو تقدیر میں لکھ چکا تھا۔ جب بخت نصر کی حکومت ختم ہو گئی، تقریباً 120 سال گزر چکے تھے۔ پھر جب یشتاسپ کی حکومت آئی، جس کو بعض اقوال کے مطابق کیبرش بھی کہا جاتا ہے، وہ بنی اسرائیلوں کی آزادی کا باعث بنا۔ جب یہ لوگ شام آئے، یعنی اپنی آبائی سرزمین واپس آئے، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب اور صحیفہ موجود نہ تھا۔ توریت پہلے ہی سے ان کے ہاتھوں سے چھین چکی تھی، جسے آگ لگا کر جلا دیا گیا تھا۔ عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا گیا تھا۔ وہ واپس شام آئے تھے۔ آپ دن رات روتے رہتے تھے۔ ایک روز جب عزیر علیہ السلام غم کی حالت میں بیٹھے تھے اور توریت ضائع ہونے پر رو رہے تھے، ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا، آپ سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عزیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ضائع ہونے پر رو رہا ہوں، اور اس کے بغیر ہم دنیا و آخرت کیسے سنوار سکتے ہیں؟ تو فرشتے کے پاس ایک پانی سے بھرا ہوا برتن تھا۔ اس نے برتن کا پانی عزیر کو پلایا، جس کی وجہ سے تورات آپ کے سینے میں آ گئی۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف لوٹ آئے تو انہیں تورات لکھوا دی، جس سے وہ حلال و حرام، سنن و فرائض اور شرعی حدود احکام جاننے لگی۔ اس سے لوگوں کو آپ سے محبت ہو گئی۔ آپ نے تورات کے احکام ان پر جاری کیے، ان کے احوال کی اصلاح کی۔ اس طرح عزیر نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے تھے، اور پھر وہ بدعمالیوں میں مصروف ہو گئے۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے
کہ ایک دن وہ اپنے گدے پر سوار ہو کر اپنے گھر سے کسی دور بستی کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کا کسی شخص سے ملنے کا وعدہ تھا، تو گرمی کی وجہ سے راستے میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کے لیے ٹہر گئے اور اپنے گدے پر سے کھانے اور پینے کا سامان جو کچھ انجیروں، انگوروں اور ایک خربوزے پر مشتمل تھا یہ سب ایک تھیلے میں تھا، عزیر نے اتار کر گدے کو بھی درخت کی ایک شاخ سے باندھ دیا۔ ان کے سامنے کسی قدیم بستی کے کھنڈرات تھے جنہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگے کہ اس بستی کے باشندے بھی کبھی زندہ ہو گئے، لیکن اب نہ جانے کب سے مردوں کی طرح ان کھنڈرات میں دبے پڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو بھلا وہ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ وہ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی اور انہیں 100 سال تک اسی حالت میں رکھا گیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد ایک فرشتے نے خدا کے حکم سے وہاں آ کر انہیں خواب مرگ سے جگایا اور پوچھا کہ وہ کب سے وہاں آرام کر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی 1-2 گھنٹے ہوئے ہوگے، لیکن مجھے اس درخت کے سائے میں گہری نیند آ گئی تھی، اس لیے ممکن ہے کچھ زیادہ دیر ہو گئی ہو۔ ان سے یہ سن کر فرشتہ بولا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مردہ بنا کر 100 سال تک پڑا رکھا ہے اور اب پھر زندہ کر دیا ہے، تاہم آپ کا کان ہنوز اسی طرح تر و تازہ رکھا ہے جیسا وہ پہلے روز تھا، لیکن آپ کے گدے کو بھی مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر اس فرشتے نے ان کے گدے کی ہڈیاں جو ادھر ادھر بکھری پڑی تھی ایک جگہ جمع کر کے خدا کے حکم سے اس میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر نے خدا کی قدرت میں جو شک کیا تھا اس سے توبہ کر کے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد جناب عزیر جب اس جگہ سے واپس اپنے گھر کی طرف چلے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ بھی لوگوں کو نہ پہچان سکے اور اپنے گھر کو بھی نہ پہچانا۔ آپ اپنے خیال اور اندازے کے مطابق اپنے گھر آئے تو وہاں انتہائی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 سال تھی جو اس گھر والوں کی لونڈی تھی۔ جب عزیر اس گھر سے نکلے تو اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ وہ بڑھیا عزیر کو اچھی طرح پہچانتی تھی لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس کی قوت جواب دے چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا یہ عزیر کا گھر نہیں ہے؟ تو اس بڑھیا نے جواب میں کہا کہ ہاں یہ عزیر کا گھر ہے۔ پھر وہ رو پڑی اور کہا کہ میں نے اتنے سالوں سے کسی کو اس کا تذکرہ کرتے نہیں سنا، لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال فوت کیے رکھا پھر دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، اگر آپ عزیر ہے تو پھر میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بینائی عطا کرے، پھر میں تم کو پہچان لوں گا کہ تم عزیر ہو۔ پس عزیر نے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرمائی۔ یہ دیکھ کر بڑھیا حیرت سے چیخ پڑی، آپ واقعی اللہ کے وہی نبی ہے اور آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی اس مجلس میں پہنچی جہاں اس وقت ان کے شیوخ جمع ہو کر کسی معاملے میں باہم مشورہ کر رہے تھے۔ جب اس بوڑھی نے انہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کے علاوہ ان کے ہاتھوں اپنی بصارت کی بحالی کا واقعہ سنایا تو وہ بھی ان کے معجزے اور اللہ تعالیٰ کے اس کرشمے قدرت پر حیران رہ گئے۔ یاد رہے کہ جب عزیر علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے 100 سال کے لیے موت کی نیند طاری ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، اور جب وہ 100 سال گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کی مذکورہ بالے مجلس میں پہنچے تھے تو خود ان کے بیٹے کی عمر 120 سال اور ان کے والد کی عمر ظاہر ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہو چکی تھی، لیکن عزیر علیہ السلام کی عمر اب تک وہی 40 سال تھی۔ ایک مشہور روایت میں بتایا گیا ہے کہ عزیر کے اس واقعے سے قبل جب بخت نصر نے بیت المقدس کو مسمار کر کے وہاں سے ملا ہوا توریت کا ایک واحد قدیم نسخہ بھی نظر آتش کر دیا تھا، تو عزیر ہی نے جو اس مقدس آسمانی کتاب کے سب سے بڑے حافظ تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے حافظہ بھی بے مثل عطا فرمایا تھا، اپنی یادداشت سے ایک جدید نسخہ تیار کر کے وہاں سے قریب ایک ٹھیلے کو گہرا کدوا کر اسے وہاں گاڑ دیا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کے دشمنوں کی پہنچ سے دور رہ کر محفوظ رہ سکے۔ اس نشست کا اختتام اب ہونے والا ہے، آئندہ گفتگو جاری رہے گی۔